اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد دوم حدیث نمبر 1929۔ ابو ذر مسلم بن سبی نے مسروق بن اجدع سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ نے کہا، اے لوگو، جو شخص کو چیز جانتا ہے وہ بیان کرے، اور جو نہ جانتا ہو وہ کہے اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ جو کوئی نہ جانتا ہو وہ یہ کہے کہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے، یہ بھی جملہ علم سے ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور میں تجھے دہان کے متعلق بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت اسلام دی، اور انہوں نے قبول اسلام میں تاخیر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کافروں پر یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں کی طرح قید کے سالوں سے میری مدد فرما۔ تو ان کے قید سالی قید سالی نے پکڑ لیا، اور اس نے ہر چیز کو فنا برباد کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے شدت بھوک کی وجہ سے مردار اور چمڑے کھائے، حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص شدت بھوک سے بوجہ ضعیف بصر اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں دیکھتا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک زائر دھواں لائے گا۔ دہان آیت 10، جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، یہ دردناک عذاب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قریش نے دعا کی، اے پروردگار، ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ سورہ دہان آیت 13۔ پھر اس سے روح گرداں ہوئے اور بولے، سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ آیت 14۔ ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے رہتے ہیں، پھر تم وہی کرو گے۔ آیت 15۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا قیامت کے دن کا عذاب کھولا جائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل نے عذاب کھول دیا۔ پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ آئے تو اللہ عز و جل نے ان کو بدر کے دن پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ہم سب سے پکڑیں گے، اس دن سے مراد قیامت کا دن یا روز بدر ہے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ دہان 16۔